اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو آتے ہو اپنا دین؟ اللہ جانتا ہے جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب گزشتہ آیت اتری کہ ان سے کہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بل قولوا اسلمنا، جب یہ آیت اتری تو وہ قسمیں اٹھانے لگے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے ایمان میں کیوں شک کیا جا رہا ہے؟ اصرار کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے آیت اتار دی کہ ان سے کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اللہ خبر دے رہا ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ جب اصرار کیا انہوں نے کہ ہم مومن ہیں تو پھر آیت اتری کہ اللہ کو خبر نہیں ہے تمہارے ایمان کی، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو۔ تعلیم دینا ہوتا ہے کہ ایک ہستی عالم ہوتی ہے ایک چیز سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے اس چیز سے، تو یہ اس کو تعلیم کرتا ہے، علمہ کذا و کذا۔ اب اگر تمہارے پاس دین ہے، ایمان ہے، اور اللہ کو علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کو سکھا رہے ہو، جنوا رہے ہو۔ تو یہ استفہام توبیخی ہے، زجر و توبیخ کرنے کے لیے کہ کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو، بتاتے ہو، جنواتے ہو کہ تمہارے پاس دین ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَبِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پھر تاکید کی، حالانکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں ہے وہ سارا آ گیا اندر، تاکید کی کہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم اس کی عین ذات ہے، اس کی ذات اس کا عین علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے، چونکہ ہر چیز پر وہ اپنے علم کے ساتھ محیط ہے۔ یحول بین المرء و قلبہ، یہاں تک کہ انسان کے دل اور اس کے صاحب دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اقربا کیسے آیت جی ہاں، جی ہاں، یحول بین المرء و قلبہ یعلم ما فی ذات الصدور اقرب الیکم من حبل الورید، حبل ورید سے بھی، یعنی جو دل کی شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہارے پاس دین ہے، ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کہہ دیا ہے کہ تم مومن نہیں ہو؟ تو اس ذات پہ ان کی توبیخ کی ہے، زجر کیا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نفی کرنے کے بعد تمہارے دین اور ایمان کی تمہارا دعویٰ کرنا اور اصرار کرنا کہ تمہارا پاس ایمان ہے، یہ گویا اللہ کو ایسی چیز سکھانا ہے جو اللہ نہیں جانتا ہے، جبکہ ملازمہ ہے کہ اللہ جب
نہیں جانتا تو وہ چیز نہیں ہے، اگر چیز ہے تو اللہ جانتا ہے، چونکہ ہر چیز کو کل شے، اگر تمہارا ایمان ہے تو وہ شے ہے نا، تمہارا دین ایک شے ہے، اگر وہ ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا، جب اللہ نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے وہ دین اور ایمان تمہارے پاس نہیں ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک، وہ تیرے اوپر من کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، کس چیز کا؟ ایک معروف وزن ہے، اس کو من کہتے ہیں، پھر اس کا استعمال ہوا کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو چونکہ اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا ایک بوجھ ہے آدمی پر کہ میرے اوپر فلاں نے احسان کیا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ الانسان و عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، یعنی اتنا اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے احسان سے کہ وہ غلامی پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے عملی من کرنا، عملاً من کرنا، فعل کے ذریعے من کرنا، احسان کرنا، یہ ممدوح چیز ہے۔ من اللہ علیکم کذا و کذا، اللہ کی منن اسی طرح ہے۔ ایک ہے زبان کے ذریعے سے من کرنا کہ میں نے آپ کے اوپر یہ کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے، یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لا تمنن تستکثر، احسان نہ جتلا ورنہ آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے نہیں، یہ اس طرف جاؤ ہی نہیں۔ تو یہ وہ والا من ہے زبان کے ذریعے، یمنون علیک، احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ جی برہان میں ایک دو روایت نقل کی ہے شان نزول میں اس آیت کے معنی والی، نقل کرتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق ہم کھود رہے تھے، وقد حفر الناس وحفر علی علیہ السلام، لوگوں نے بھی کھودا اور علی علیہ السلام نے بھی کھودا اپنا حصہ، تو نبی پاک نے آپ سے فرمایا بے ابی من یحفر و جبرائیل یکنس التراب بین یدیہ و میکائیل یعینہ ولم یکن، مولا علی علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول نے، بے ابی، میرا باپ قربان ہو جائے اس پر، رسول اللہ کسی کہتے یوں، جی میرا باپ قربان ہو جائے اس پر کہ جو خندق کھود رہا ہے، جبرائیل اس کے سامنے سے مٹی کا جھاڑو کر رہا ہے اور میکائیل اس کی مدد کر رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ يُعِينُ أَحَدًا قَبْلَهُ مِنَ الْخَلْقِ، میکائیل نے آج تک علی سے پہلے کسی آدمی کی مدد نہیں کی ہے، جبرائیل کرتا رہتا ہوگا مگر میکائیل علی سے پہلے اس نے کسی کی مدد نہیں کی ہے۔ تو جنگ خندق میں بہت بڑا ایک چیلنج تھا، حصے تقسیم کر دیے گئے کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے، بہت ثقیل کام تھا، اتنا ثقیل کام تھا کہ آج پہلی دفعہ صحابہ کو جناب سلمان کی قدر ہوئی، کیونکہ اگرچہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں 300 سال کے لگ بھگ، لیکن خندق کھودنے کے فن جانتے ہیں، چونکہ ایرانی خندقیں کھودتے تھے، مشورہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا خندق کھودنے کا۔ تو ایک قبیلہ کہہ رہا تھا اوس والے کہ سلیمان منا، آج کہہ رہے ہیں، پہلے کہتے تھے فارسی ہے، سلیمان منا ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں سلیمان منا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے یوں فیصلہ کیا کہ سلیمان نہ تم سے ہے نہ تم سے، سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ جی تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی شان نزول ذکر نہیں ہوا روایت میں، قال لعثمان بن عفان احفر، تو بھی کھود، فغضب، اس کو غصہ آ گیا، میں کھودوں،
وقال لا يرضى محمد ان اسلمنا على يديه حتى يأمرنا بالقد، ہم سے اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں کہ ہمیں اتنی مشقت میں جو ہے ڈالتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ اسلام کا احسان جتلاتے ہیں. قمی میں تفسیر قمی میں جو روایت ہے کہ یہ آیت اتری اسی آدمی کے بارے میں، وہ بھی خندق ہی کا واقعہ ہے کہ یہ عمار بن یاسر کے پاس سے گزرا اور وہ خندق کھود رہے تھے تو غبار اڑ کر پڑا ان پر، تو اپنے منہ پہ انہوں نے کپڑا، منہ اور ناک پہ کپڑا ڈال لیا اور گزر گئے. اور ساتھ یہ کہا کہ یبن سودا، ہاں عفن، وہ جب کپڑا رکھ کر گزرے تو جناب عمار نے کچھ اشعار پڑھے. لا یستوی من یعمر المساجد یضل فیہا راکعا وساجدا کمن یمر بالغبار حائدا یعرض عنہ جاہدا معاندا. تو اس وقت اس نے وہ مڑا اور کہا کہ یبن سودا یا یتعنی، ان اشعار کے ذریعے تو میرا قصد کر رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ہم اس لیے تو مسلمان نہیں ہوئے کہ ہماری آراز کو گالیاں دی جائیں، بےزتی کی جائے ہماری. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد اقلت کا اسلام و کا فذهب، تیرا اسلام تجھے معاف کر دیا گیا ہے، جاؤ تم. ہم نے واپس کیا ہے، جی تم جاؤ. تو اس وقت یہ آیت اتری. یمنون علیک ان اسلموا، وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. بہرحال جو بھی شان نزول ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ وہی جو آئے تھے بنی تمیم کے لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے. احسان نہ جتلاؤ. اس میں دو غلطیاں تھیں. پہلی غلطی کہ اس میں ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا، الٹا رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کر کے ان کو راہ مستقیم دکھایا ہے. اگر کوئی احسان جتلانا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جتلائیں کہ اس کو مانا ہے. دوسرا بڑی غلطی یہ تھی کہ برعکس ہے مسئلہ، اللہ کا احسان ہے کہ بندے کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ کا احسان ہے، بندے کا احسان نہیں ہے. اس لیے دوسرے جملے میں فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. تو یہ بندے کا احسان ہے یا اللہ کا احسان ہے؟ یہ بندے کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کو جنت کا مستحق بنایا ہے، اس کو جہنم سے بچا لیا ہے، اس کو غیر خدا کی عبادت سے بچا لیا ہے، ورنہ ساری زندگی وہ مخلوق خدا کی عبادت کرتا رہتا. تو لہٰذا اگر انسان ایمان لے آئے تو اللہ کا احسان سمجھے اور اللہ کا شکر کرے. اس لیے آیت میں ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یہ ظاہراً بہت سارے لوگوں میں یہ گھمنڈ آتا تھا کہ وہ بڑے اچھے آدمی بن گئے اور ان کا کوئی اللہ اور رسول پر احسان ہو گیا. نہیں، ان احسنتم، اگر اچھے بن جاؤ تو احسنتم لے انفسکم، اپنے لیے ہو، سب سے پہلے اپنے لیے اچھے ہو، بعد میں کسی کو کوئی فائدہ ہوگا. سب سے پہلا فائدہ تم نے اپنا کیا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برے بنو گے تو بھی اپنے نفسوں پر اس کا بوجھ ہوگا، نقصان اپنے نفسوں کو ہوگا. تو اللہ کا احسان ہے تم پر، کیونکہ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس بِإِذْنِ خدا کے بغیر جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکتی تھی. تو یہ اللہ کا اذن ہوا ہے، اللہ کی توفیق ہوئی ہے، شامل حال تو تم مومن بنے. ورنہ تمہارے جیسے کتنے ہیں جو کفر پر ڈٹے رہے اور اسی پر ان کو موت آئی اور جہنم چلے گئے. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اسی صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا؟ حبب الیکم الایمان،
اللہ نے محبوب بنایا ہے ایمان کو، تب تو تم مومن بنے ہو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس ایمان کو مزین کیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ناپسند بنایا ہے کفر کو، عصیان کو اور فسوق کو تمہارے دلوں میں، نگاہوں میں، تب تو مومن بنے ہو۔ اور اب آج احسان جتلاتے ہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، جبکہ اس پہ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہوا ہے، رسول اللہ کا احسان ہوا ہے۔ آج کوئی نہ یہ سوچے کہ میں بڑا کوئی احسان رکھتا ہوں، میں غیبت کے زمانے میں بھی امام غیب پہ جو ہے ایمان رکھتا ہوں۔ بعض یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنا میں نے کام کیا ہوا ہے کہ امام غیب ہے، میں پھر بھی ایمان رکھتا ہوں، مجھ جیسا کون اچھا آدمی ہے۔ نہیں بھائی، یہ تیرا احسان نہیں، یہ امام کا شکر ادا کر۔ جی ہاں، یہ ان کا شکر ادا کر کے ان کے توسل اور وسیلے سے سب کچھ تجھے نصیب ہوا ہے، ایمان نصیب ہوا ہے، دنیا نصیب ہوئی ہے، آخرت نصیب ہوگی۔ جی ہاں، تو ان کے واسطے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ورنہ تو کتنے لوگ ہیں جو ان کے منکر ہیں، اس طرح بھی سے تو ہو سکتے تھے ہم۔ اچھا یہاں دیکھیں کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہاں ایمان کا تذکرہ ہے۔ وہ اسلام تو کہے کہ تم اپنا اسلام نہ جتلاؤ مجھ پر، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کس کا؟ ایمان کی ہدایت دینے کا۔ یہاں اسلام نہیں، ایمان کی ہدایت۔ تو وہ احسان جتلا رہے تھے اسلام کا، ادھر سے جواب میں آیا کہ اللہ ایمان کا، یہ فرق کیوں کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے یہ فرق کیا کہ جو احسان جتلا رہا ہے وہ مسلمان ہے، ابھی مومن نہیں ہے۔ وہ مومن ہوتا تو اس احسان یہ کہا کہ وہ اپنا اسلام جتلا رہے، ایمان نہیں کہا، حالانکہ وہ تو کہتے تھے ہم مومن ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا کہ وہ مومن ہے، لہٰذا وہ اپنا اسلام جتلا رہے، ایمان تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ جبکہ مقابل میں اللہ کا اگر کوئی احسان ہے تو اللہ کا احسان اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا اگر کوئی احسان ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، چونکہ آخرت مربوط ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ اگر ایمان کی ہدایت نہ دے، صرف منافق بنا پھرتا رہے، زبان سے مسلمان ہو جائے، تو یہ اللہ کا کون سا احسان ہوا؟ اس لیے اللہ کا اگر کوئی احسان ہے حقیقی تو وہ یہ ہے کہ ایمان کی ہدایت دے دے، یہ احسان ہے اللہ کا۔ اس لیے جب اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے تو اسلام ذکر نہیں کیا بلکہ ایمان ذکر کیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر یہ احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ کیسے ہدایت دی ہے اس کا پیچھے ذکر کیا ہے کہ ایمان کو محبوب بنایا ہے تمہاری نگاہوں میں، مزین کیا ہے تمہارے دلوں میں، منفور اور مکروہ بنایا ہے کفر اور عصیان کو تمہاری نگاہ میں، تب تم مومن بنے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو۔ اگر تمہارے پاس یہ دعویٰ یعنی اشارہ ہے کہ تم خالی ہو، اگر خالی نہ ہوتے تو یہ باتیں نہ کرتے۔ اگر تم سچے ہو کہ تمہارے پاس ایمان ہے تو پھر سمجھو کہ اللہ نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، نہ کہ تم نے۔ پھر تاکیداً کہا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو جن تک عام ذرائع کے ذریعے سے انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، ان پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو تمہارے دل کی کیفیت کیسے مخفی رہے اس کی ذات پر؟ جب آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے، سمندر کی وہ گہرائیوں میں جو ہے کہاں کوئی پتھر ہے، اس کے اندر کون سا کوئی کیڑا رہتا ہے اور اس کو کیا غذا چاہیے، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ فضاؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا کچھ ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے،
یہ سب کچھ وہ جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو کیسے نہیں جانتا؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یہ عطف خاص علی العام ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کا بصیر ہے، یعنی گہرائی سے اس کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے دل جو کچھ کرتے ہیں، تمہارے اعضاء و جوارح جو کچھ کرتے ہیں، سب کچھ سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ آیت یہ سورت حجرات شروع بھی اللہ کی علم کی صفت سے ہوئی ہے، اور اس کا آخر بھی اللہ کی علم کی صفت پر ہے۔ پہلی بار یہ آیت میں فرمایا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس آیت کے بھی یعنی اس آخری آیت میں بھی اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔